بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ الیکشن 2013 میں دھاندلی کا شور کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کراچی سے لے کے کوئٹہ تک اور لاہور سے لے کے پشاور تک کم از کم اس وقت 12 مختلف سیاسی جماعتیں دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں، مظاہرے کر رہی ہیں، اور اس وقت لاہور میں شدید بارش کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ ڈیفنس لاہور کے علاقے میں ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ لاہور کا حلقہ این اے 125 ہے اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق اور پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان ایڈوکیٹ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ یہ دو مین کینڈیڈیٹس تھے اور ان کے درمیان تنازع جو ہے وہ کافی دنوں سے میڈیا میں زیر بحث ہے۔ آج اتفاق سے، خوش قسمتی سے دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، بہت شکریہ آپ لاہور سے تشریف لائے، اور حامد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ بھی لاہور سے تشریف لائے۔ حامد خان صاحب، بارش ہو رہی ہے لاہور میں اور بڑی زوردار قسم کی بارش ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کے حامی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اس وقت سڑک پہ اور تمبو اب انہوں نے نیچے بچھا لیا ہے۔ کیا مین ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ 4 دن سے احتجاج کیوں کریں جبکہ سعد رفیق صاحب کی لیڈ تو بہت زیادہ ہے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک ٹریبیون کی کٹنگ دی ہے جی، اس میں رپورٹنگ یہ ہے کہ میں کل گیا تھا وہاں پر، اور وہاں جا کر میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ احتجاج جو ہے صرف دن میں 2 گھنٹے کا کر دیں، کیونکہ اس سے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹریفک کو مسئلہ آ رہا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس سے لوگوں کو کوئی مشکلات پیش آئیں، تو 6 سے لے کے 8 بجے کر لیا کریں 2 گھنٹے کے لیے۔ لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا دیکھیے یہ احتجاج ہم نے آپ کے کہنے پہ نہیں شروع کیا تھا، نہ ہی آپ کے کہنے پر ہم ختم کریں گے، تو اس لیے یہ احتجاج سپونٹینیس ہے۔ یہ لوگ شاک ہو گئے ہیں کیونکہ ان میں سے بیشتر ووٹر جو تھے نا، انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ ووٹ ڈالا تھا، وہ آئیڈلسٹ تھے۔ کوئی آ رہا تھا برمنگم سے، کوئی نیو یارک سے آیا، کوئی بیچارے 90 سال کی خاتون تھی ویل چیئر پر، وہ اس کو 3 گھنٹے دھوپ میں کھڑا ویل چیئر پہ رکھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں تو صرف تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالنے آئی ہوں، اور وہاں سے 3 گھنٹے وہ بیچاری۔ اتنے لوگ باہر سے آئے تھے یہ سوچ کر، اتنے نوجوان یہ سوچ کر آئے تھے کہ شاید ووٹ سے اس ملک میں تبدیلی آتی۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا روایتی سیاستدان جو ہے اس کو بیلٹ کا تقدس نہیں ہے، اس کے لیے بیلٹ میٹر ہی نہیں کرتا، وہ تو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جس طرح جی چاہے کرے، دھاندلی سے، دھون سے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے؟ ہاں بالکل، بہت بڑی دھاندلی تو خیر بہت چھوٹی سی چیز ہوتی، لیکن ہر قسم کی زیادتی ہوئی ہے جس کے لیے یہ شاکڈ ہے۔ میں نہیں، یہ بیچارے جن کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ میرے کہنے پہ نہیں بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہ آپ 83,000 ووٹ لیا آپ نے، 83,000 بہت زیادہ ووٹ ہے۔ خواجہ صاحب نے لیا 1,20,000 ووٹ، 1,23,000 ووٹ، تو جتنے حامی آپ کے ہیں وہ ان سے تقریباً 40,000 حامی ان کے زیادہ ہو گئے۔ تو کوئی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کوئی ثبوت آپ ہمیں دکھائیں گے؟ کوئی دیکھیے ثبوت تو پیش کیے جائیں گے اور وہ عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، اچھا، لیکن کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں، انڈیکیٹر ہوتے ہیں۔ پری پول کیا ہوئی کہ انہوں نے جتنے بھی تھے پریزائڈنگ آفیسر وہ صوبائی حکومت کے آفیسرز لگا دیے۔ میں نے 5 دن پہلے درخواست دے دی، انہوں نے لگا دیے؟ مطلب جنہوں نے بھی لگانے تھے لگا دیے، لیکن وہ تھے سارے صوبائی حکومت کے۔ میں نے درخواست دی کہ دیکھیے یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابھی ایڈمنسٹریشن چند دن پہلے ختم ہوئی ہے، انہی کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ انصاف کیا کریں گے؟ آپ خدا کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز لائے۔ میں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ان کو دی کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ آبزرویشن دی ہے کہ یہ لوگ دباؤ میں آ جایا کرتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے یا اٹانومس باڈیز کے لگا دیں، لیکن انہوں نے بڑی مہربانی کی، 47 بدلے وہ بھی صوبائی لگا دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں پر مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے کیونکہ یہ پرانی ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے، پہلی یہ۔ پھر دن بھر جو ہوا ہے دنیا بھر نے دیکھا، آپ کے سامنے کلپس چلی ہیں، آپ کے سامنے ان کے انٹرویوز چلے ہیں، کتنے سارے کمپیئرز نے جا کے وہاں خود انٹرویو لیے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں 4 گھنٹے کھڑے رکھا، گو سلو رکھا، ہمیں واپس چلے گیا بغیر ووٹ ڈالے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا خواتین کے، خاص طور پہ ان کے پولنگ سٹیشنز پر،
ہمیں انگوٹھا لگوا کے کہا کہ جاؤ دوسری جگہ سے بیلٹ پیپر لو، جب ہم گئی ہیں تو انہوں نے کہا تمہارا تو انگوٹھا لگاؤ، جاؤ بھاگ جاؤ. اور اس طرح کے بہت ساری کمپلینٹس خواتین کے خاص طور پولنگ اسٹیشن. اب آپ کا مطالبہ ہے ری الیکشن؟ جی نیچرلی وہ تو الیکشن جو وارڈ الیکشن ہے، یہ تو بنیاد بیس لیس اور اتنا بڑا الیکٹرل فراڈ کے بیس پر یہ الیکشن ہے. یہ الیکشن کو ہم الیکشن تو نہیں کہہ سکتے جہاں لوگ اس طرح رل گئے ہیں بیچارے. جی اور خواجہ صاحب، ری الیکشن کا مطالبہ ہے حامد خان صاحب کا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احمد میر صاحب، میں تو بہت شکر گزار ہوں جیو ٹیلی ویژن کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنا کیس پیش کرنے کا موقع دیا ہے. دونوں کو ہم نے موقع دیا. نہیں مجھے اس آپ لیے کو بھی اور ان کو بھی. مجھے معلوم ہے، مگر مجھے زیادہ فائدہ ہوا اس کا. اس لیے یہ میرا نقطہ نظر ہے، اس لیے کہ ثبوت تو انہوں نے عدالت میں دینے ہیں جب یہ جائیں گے، اور عدالت میں ابھی ایک کورٹ میں گئے ہیں وہاں تو ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اب اوپر جائیں گے یہ. مگر انہوں نے وہاں عوام کی عدالت لگا لی ہے اپنے حامیوں کی، اور ثبوت بعد میں دینے ہیں. دھرنا دے کے میرے خلاف تمہار باندھ کے انہوں نے جتنا مجھے بدنام کر سکتے تھے کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اتنا اونچا بولے ہیں، اتنا شور ڈالا ہے کہ جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے. ثبوت تو یہ دیں گے جب دیں گے الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں اعتماد نہیں تھا صوبائی حکومت کے وہ جو پریزائڈنگ افسر تھے. ایک تو پنجاب میں نجم سیٹھی صاحب کی حکومت ہے، آپ ان کو بتا دیں شہباز شریف کی نہیں ہے، الیکشن نجم سیٹھی نے کروایا. سیکنڈلی مرکز کے اداروں کے پریزائڈنگ افسر یہ چاہتے تھے لگیں، جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے پریزائڈنگ افسر مرکز میں بھی نگران حکومت تھی، پنجاب میں بھی نگران. مجھے تو اعتراض ہی نہیں ہے نا جی، نہ مرکز میں لگتا ہے کہ صوبے میں لگتا ہے. مجھے تو یہ بات پتا ہے، ان کو بتانے والی ہے کہ کبھی کسی الیکشن میں آج تک اگر پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. مرکزی حکومت یا اٹانومس اداروں کے اہلکار 100% پولنگ اسٹیشنز پہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی کہ وہ لگے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ گو سلو کیا، دھاندلی کی باتیں ہیں نا. یہ ایک انگریزی لکھی ہوئی ان کی اپلیکیشن میرے پاس پڑی ہے، ساری انگریزی ہے. اس میں کوئی ایک انہوں نے جو ریٹرننگ افسر کو درخواست دی تھی، ایک واقعہ اس میں ان کی اپلیکیشن ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا فلاں پولنگ اسٹیشن پہ فلاں مرحلے پہ یہ ریگنگ ہوئی ہے. صرف انگریزی کے 2 صفحے ہیں. یہ سست کی بات کریں، یہ کس طرح کی سستی ہے؟ پچھلی بار ٹرن آؤٹ 35% تھا میری کانسٹیچوئنسی میں، اس بار 49% ہے. یہ اچھی سستی ہے کہ ووٹ پول جائے وہ 49% ہو رہا ہے، اور پچھلی بار سے 14-15% زیادہ ہو گیا ہے، اور ویسے گسل ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے، میں الیکشن کمیشن ہوں، ارینجمنٹ میں نے کرنے تھے. میں بھی آپ کی طرح ایک عام شہری الیکشن لڑ رہا تھا. نہ ہم حکومت میں، نہ ہم الیکشن کمیشن، نہ ہم عدلیہ. آپ عدلیہ کو آزاد کہتے تھے، عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانتے. ایک سیشن جج جو ریٹرننگ افسر ہے اس نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا، آپ کو پتہ ہے 5 صفحوں کا، اور اس فیصلے میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ آپ کے کہنے پہ پریزائڈنگ افسر تبدیل کیے، 40 کیے یا 47 کیے. میں نے تو کوئی نہیں کروایا. یہ خالد محمود بھٹی ریٹرننگ آفیسر لاہور، ان کا ذکر کر رہے ہیں. ایڈیشنل سیشن جج ہیں، یہ عدلیہ کا تعلق ہے، یہ ای سی پی کے ملازم نہیں ہے. اور انہوں نے اس فیصلے میں لکھا ہے، احمد میر صاحب کیا لکھا ہے اس میں؟ لکھا ہے کہ حامد خان صاحب کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا کہ یہ ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. جی یہ تو آگے چل کے بات کریں گے نا. دیکھیے بات یہ ایک منٹ، ایک بات مجھے اور کرنے دیں. پہلے یہ فرما رہے تھے اس اپلیکیشن میں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس میں ان کی ڈیمانڈ ری پول کی نہیں ہے. اس میں یہ وہ آپ کے پاس تو فیصلہ ہے نا اس اپلیکیشن کے نتیجے میں. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے ریکاؤنٹ اینڈ ویریفائی دی کاؤنٹس فرنشڈ بائی دی پریزائڈنگ آفیسرز فار NA 1 to 5. یعنی یہ ویریفیکیشن مانگ رہے ہیں اور ریکاؤنٹ ریٹرننگ افسر سے. اور کل تک ٹی وی پروگرام ایک اور ٹی وی چینل، 2 ٹی وی چینل پہ یہ میرے ساتھ تھے، یہ ویریفیکیشن کی بات کر رہے تھے کہ تھم امپریشن جو ہیں ان کو چیک کراؤ ایک بیلٹ پیپر کے. آج نیا مطالبہ آ گیا کہ نہیں ری پول کراؤ. پہلے ان سے پوچھ لیں انہوں نے فل سٹاپ کہاں لگانا ہے تاکہ ان کے مطالبے پر غور کیا. اچھا، یہ جو حامد خان صاحب یہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ فیصلہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. بات ہم نے یہ کہی کہ ویریفائی اینڈ ریکاؤنٹ. مقصد کیا ہے کہ پہلے دیکھ لو کہ یہ جو بیلٹ پیپرز ہیں یہ جینوئن ہیں کہ نہیں، ان پہ انگوٹھے ان کے چیک کرو. ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو فالس انگوٹھے نکلیں گے، یہ فالس بیلٹ پیپرز نکلیں، ان کو الگ کر کے ریکاؤنٹ کر لو. یہ اپلیکیشن وہ سمجھا صرف ریکاؤنٹ کی اپلیکیشن ہے، اس میں ویریفیکیشن کی بات ہی نہیں سمجھ سکا. نہیں سمجھا ہے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن ہے، ادھر چلے جائیں گے، ہم دونوں ہوں گے وہاں پر، چلیے وہاں بھی بات ہوگی. بات اصل میں یہ ہے کہ ایک تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے دھرنا،
دھرنے کی بات تو میں نے پہلے ان کو واضح طور پہ بتا دی ہے کہ دھرنا ہم نے نہیں دیا، نہ ہی دھرنا لوگوں نے خود دیا ہے ان کے خلاف، جن کے ساتھ زیادتی خود ان کے ہاتھوں ہوئی ہے، جنہوں نے خود ان کو پولنگ سٹیشن میں پکڑا ہے، کس نے پکڑا؟ اس میں انٹرفیئر کرتے، عورتوں نے کہا ان کو نکالو باہر، موجود تھے تو آپ دیکھیں تو صحیح، اچھا چیز خیا سعد رفیق صاحب کو خود انٹرفیئر کرتے ہوئے پکڑا ہے پولنگ سٹیشن کے اندر، اور ان کو انہوں نے جسٹس کیانی صاحب نے پکڑا، ان کو وہاں سے باہر بھیجا ہے، ان کو باہر بھیجا ہے، ہمارے سامنے باہر بھیجا ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی یہ ایس بلاک کا جو یہی رک جائے نا، یہی فیصلہ کر رہے ہیں، یہی فیصلہ ان کو باہر بھیجا ہے۔ اب انہیں کہیں کہ یہ مجھے موقع دینا، پلیز اچھے خاصے بڑے وکیل ہیں۔ جی بولیں جسٹس ریاض کیانی صاحب کو، آپ کی تو کبھی مکمل نہیں ہونی، جسٹس ریاض کیانی صاحب کو فون لائن پہ لے لیں ابھی، میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں۔ اس دن انہوں نے جب وزٹ کیا، اتفاقاً حامد خان صاحب بھی پولنگ سٹیشن کے اندر موجود تھے، اپنے سپورٹر سمیت ان کے حق میں نعرے پولنگ سٹیشن کی حدود میں لگ رہے تھے، آئی واز الون۔ میں نے ہی وہاں پہ پروٹیسٹ کیا، کس کے آگے؟ جج صاحب کے آگے، جو ممبر الیکشن کمیشن اور پروونشل الیکشن کمشنر بھی ساتھ تھے، ان کو لائن پہ لے لیں۔ ایک میں انہیں پولنگ سٹیشن میں، ایس بلاک میں کئی پولنگ سٹیشن تھے، لے کے گیا ہوں، کئی جگہ میں نے دکھایا یہ پی ٹی آئی کی ریگولیرٹی کر رہی ہے، ان کی خواتین اسپیشلی کیپچر کیے ہوئے ہیں لیڈیز پولنگ سٹیشن میں، صبح 9:30 سے میڈیا پہ کی۔ اب آپ مجھے بات کرنے دیں، بے بنیاد تو آپ ہیں۔ میں نے انٹرفیئر کیا انہوں نے، جب میں نے یہ کہا کہ ان کی جو سپورٹرز ہیں انہوں نے ڈی ایچ اے کے پولنگ سٹیشن جو ہے دھاندلی انہوں نے کی ہے، اور یہ دھاندلی کے عادی ہیں، یہ ہر بار جب ہارتی ہے، باہر کے الیکشن میں ہارتے ہیں، شکست نہیں مانتے، اب شکست ہو گئی ہے۔ چلے بار کو چھوڑ دیں، خواتین نے پولنگ سٹیشن کیسے کیپچر کیا؟ میں نے اس طرح کی خواتین زندگی میں نہیں دیکھی کہ 100 200 خواتین پڑھی لکھی جو انگریزی میں جو ہے وہ بہت لاؤڈ بولتی ہیں، اور وہ تو حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے پولنگ سٹیشن کیپچر کر لی۔ عورتوں کا جو پولنگ سٹیشن ہوتا ہے نا، ویمن پولنگ سٹیشن، اس میں یقین آپ کیجئے کہ یہ اب لائن ہے ریاض کیانی صاحب کو پلیز لائن پہ، یا پروونشل الیکشن کمشنر کو، یہ کہتے ہیں نا مجھے انہوں نے باہر نکالا ہے، وہ دیکھ کے سکتے کے عالم میں آگے یہاں ہو کیا رہا ہے۔ اور کئی پی ٹی آئی کے بینڈز اور کیپس اور سٹیکر انہوں نے اتروائے۔ اچھا میری گزارش یہ ہے کہ گفتگو کریں آپ، پلیز آپس میں تلخی پیدا نہ کریں، آپ دونوں بڑے رسپیکٹ نہیں تلخی تو میں نے اس طرح روخی نہیں کیا ہوا، دیکھیں بات یہ ہاتھ بھی میں نے ان سے پہلے ملایا جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس پولنگ سٹیشن پہ یہ خواتین میں گھس گئے ہیں، وہاں پر ان کو خوفزدہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، تو میں تو اس وقت پہنچا اور مجھے خواتین نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکالو، یہ پولنگ باکس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، ذرا ان کو بات پوری کر لیں۔ وہ کہتی یہ تھی کہ یہ پولنگ باکس کے اوپر کھڑے ہو گئے، میں ووٹ نہیں ڈالنے دیتے، اور یہ لوگ جو ہیں تنگ کر رہے ہیں، ہم خواتین کو تھریٹن کر رہے ہیں، ان کو باہر بھیجو۔ اچھا دیکھیں یہ کینڈیڈیٹ کا یہ تو رائٹ ہے کہ جا کے انسپیکٹ کرے، یہ نہیں کہ اس پولنگ جو بیلٹ باکس کے اوپر کھڑا ہو جائے اور دوسرے کے لیے مشکل پیش آئے ووٹ ڈالنے کی یا سٹیمپ لگانے کی۔ یہ شکایت تھی ان کی، یہی شکایت انہوں نے کیانی صاحب کے سامنے۔ کیانی صاحب کیوں پہنچے ہیں؟ کیانی صاحب اس لیے پہنچے ہیں کہ خواتین نے شکایت کی ان کی، اور انہیں دیکھنے آنا پڑ گیا کہ وہ دائیں کیا کر رہے ہیں۔ آج کیانی صاحب خود بتا رہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کئی لوگوں نے کہ جا کے پولنگ سٹیشن پہ دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا وہاں پر، وہاں پر ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے خواجہ صاحب۔ یہ تو حالات۔ کیانی صاحب الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں اور کیا، اور آپ دونوں ان کی گواہی اپنے حق میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے لوگوں کو تو انہوں نے کئیوں کو نکالا ہے، یہ میرے اوپر ڈال رہے ہیں مدعا۔ ایک اور بات ہے، صبح 9:30 بجے اس دن جس دن پولنگ ہوا ہے، جیو کی کلپنگ نکالے 9:30 پہ، جب میں پہلے اسٹیشن پہ گیا ہوں میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کام کرے گی جو کبھی وہ لوگ کرتے تھے جو سیاست میں ڈنڈے سوٹے کی سیاست کرتے تھے، کہ پہلے پولنگ سٹیشن پہ میرے گھر کے قریب پولنگ سٹیشن تھا جہاں میرا ووٹ تھا، وہاں ان کی خواتین، ان کے مرد، وہ جناب پولنگ میں ووٹ ڈال کے جاتے نہیں تھے، اندر ہی جمگٹ ڈھکی ہوئے تھے، جو آتا تھا اس کو پکڑ کے کنوینسنگ کر رہے تھے۔ میں نے بطور، اور میں اکیلا جاتا تھا کیونکہ میرا رائٹ اکیلے، اور میں ان کو کہہ رہا تھا، پولیس کو ڈائریکٹ نہیں کہتا تھا کہ ان کو کہیں ووٹ ڈال دیا تو باہر تشریف لے جائے، اس بات پہ کہ امیدوار اندر نہیں آ سکتا۔ ان کی خواتین اور ان کے مرد نعرے بازی کرتے تھے، ہوٹ کرتے تھے، یار ہم نے بڑے الیکشن لڑے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی لڑے ہیں، دشمنی کی حالت میں لڑے ہیں، خدا گواہ ہے ان جیسے جو ان کے جو سپورٹر ہیں، جو ان کے لوگ جو کمپین، اتنا روڈ میں نے ایٹیچیوڈ کبھی نہیں دیکھا، بہت پرجوش ہیں، نہیں روڈ ایٹیچیوڈ تھا، روڈ ایٹیچیوڈ۔ اچھا اب میں یہ پوچھتا ہوں ان سے، آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور ساری قوم سن رہی ہے، انہوں نے تو اپنے طور پہ مجھے چور اسٹیبلش کر دیا ہے، ٹریبیونل میں تو یہ بعد میں جائیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کلپنگز موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا ٹاک شو ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، عذرا کرم یہ مجھے ایکسپوز کریں نا قوم کے سامنے، اور یہ دکھائیں کہ میں، میرے ایم پی ایز یا میرے سپورٹرز
کہاں ٹھپے لگا رہے ہیں, کیونکہ 20 بار یہ کہہ چکے ہیں میڈیا پہ, میں نے خود سنا ہے, کہاں ٹھپے لگا رہے ہیں, کہاں ہم ان کے پولنگ ایجنٹس کو 700 پولنگ ایجنٹ تھے, 700, ایک منٹ میر صاحب, 700 میں سے کسی ایک کو کوئی پش آؤٹ کر رہا ہے, کوئی بار تھرو آؤٹ کر رہا ہے, پورا میڈیا موجود تھا, آپ کا جیو بھی تھا پورا دن, جس ایس بلاک کی یہ بات کریں, انٹرنیشنل میڈیا تھا, کوئی تصویر کیوں نہیں بنی, کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنی؟ اچھا, ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں, انہوں نے کہا, وہ ایک ویڈیو کلپ لے کے آئی تھی, انہوں نے کہا جی کہ یہ NA-125 لاہور کی یہ ویڈیو کلپ ہے, اور اس میں ایک پولنگ سٹیشن کے اندر ایک رینجرز والا جو ہے وہ عورتوں کو روک رہا ہے کہ آپ ووٹ نہ ڈالیں. ذرا یہ دیکھیں, چلائیں ذرا, یہ آپ دیکھیں, یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ پہلے ہم چلا چکے ہیں, یہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں یہ انہوں نے ہمیں دیا, اور یہ آپ کو رینجرز والا نظر آ رہا ہے. جی اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ پولنگ بوتھ پر یہ رینجرز والا عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے روک رہا ہے. اب یہ کمنٹ کر سکتے ہیں اس پہ؟ جی, اب کریں کمنٹ اس پہ؟ جی, اب کریں آپ. اب اجازت کرنے کی؟ جی, ویسے تو یہ جو رینجرز والا ہے, جی, یہ مجھے نظر نہیں آیا کہ کسی کو روک رہا ہے, لیکن یہ رینجرز والے کی یونیفارم اگر آپ غور سے دیکھیں, ذرا روکیں تصویر کو, یہ سندھ رینجرز ہے کہ پنجاب رینجرز ہے؟ یہ تو سندھ رینجرز کی وردی ہے جی, یہ سندھ رینجرز ہے, آئی بیٹ اٹ. بلائیں شیریں مزاری صاحبہ کو لائن پہ, یہ سندھ رینجرز کی وردی کدھر سے آ گئی NA-125 میں؟ یہ آپ کراچی کے کی پنجاب رینجرز کی وردی کون سی ہے؟ وہ تو اور کلر کی ہے, یہ سندھ رینجرز ہے, آئی ایم ویری شیور, آپ پتہ کریں نا. وہ تو اچھا چلیں اس پہ بھی بات کر لیں یعنی گے. یہ عادی ہیں, جاوید چودھری کا کالم ان کے لوگوں نے اپنے حق میں جھوٹا کالم پیسٹ کر دیا, اس بیچارے نے کہا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے, اور یہ تصویر NA-125 میں دکھا رہے ہیں. ابھی ان سے جاوید چودھری سے ہر بے بنیاد بات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, فلاں جگہ لگا دیا. دیکھیں بات یہ ہمارا ہم نے یہ پہلی دفعہ یہ ہے روایتی سیاستدان جن کا طریقہ الیکشن ہر طرح سے جیتنا ہے, ہر طرح سے جیتنا ہے, چاہے دھونس دھاندلی ہتھیار جو استعمال کرے. ہم نے ہماری روایت نہیں ہے, کس لیے ہماری روایت, آپ نئے نئے آئے ہیں سیاست. کل آپ کے دونوں لیڈروں کی کل بڑی اچھی ملاقات ہوئی, 65 سال کی ہماری جدوجہد ہے, باری باری بول رہا ہوں, 65 سال کی جدوجہد ہے. آپ کہتے ہیں روایتی ہیں, ہر آمریت سے ہم لڑے ہیں. فیاض صاحب باری باری بول رہے ہیں, فیاض صاحب باری باری بول رہے ہیں, آپ کب لڑے ہیں؟ آپ کا سیاست میں پروفائل ہی زیرو ہے. آپ تو ضیاء الحق کی پیداوار ہیں, آپ کیا امریت کی بات کرتے ہیں, آپ نے ضیاء الحق نے پیداوار ہے, ضیاء الحق کی پیداوار ہے. صاحب کل نواز شریف اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے, ضیاء الحق کی پیداوار ہے, یہ تو ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے, ملٹری ڈکٹیٹر کی. یہ جو ایک منٹ کے لیے کبھی جیل لیں گے جمہوریت کے لیے, چیف جسٹس موومنٹ میں چھپے رہے گے, میں جیل کاٹتا ہوں, اس طرح کی بات تو بتائیں بات ہے. ہم نے ساری موومنٹ چلائی ہے, ساری موومنٹ میں نے چلائی ہے, انڈر گراؤنڈ ہو کر, انڈر گراؤنڈ ہو کے چلائی ہو, اور چلائی جاتی ہے اس طرح سے موومنٹ. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا, یہ میری آپ دونوں سے گزارش ہے کہ پلیز جو ہے نا, اگر ہم جس طرح عمران خان اور نواز شریف کی ملاقات میں گفتگو ہوئی ہے ویسی گفتگو کریں. اور آج عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, اور اس ویڈیو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے کارکن کیوں ہیں سڑکوں پہ, ذرا سنیے. تحریک انصاف نے کال نہیں دی, خود نکلے ہوئے لوگ, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے جس کو ووٹ ڈالی وہ ان کو وہ شکلیں سامنے نہیں آئیں. اب یہ سچ, اس میں حقیقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس وقت, اس کا حل کیا ہے. تو عمران خان صاحب نے جو حل تجویز کیا ہے, میرا خیال ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اگر واقعی سچے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن میں جیتے ہیں, تو انہیں اس تجویز سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ذرا سنیے عمران خان نے کیا کہا. 25 سے زیادہ نیشنل اسمبلی کے حلقوں کے اوپر خدشہ ہے کہ یہاں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں 4 حلقے ہم دینے لگے ہیں آج, 4 حلقوں میں آپ تحقیقات کریں, ری کاؤنٹنگ کروائیں, لیکن فنگر پرنٹنگ کے ساتھ. اتنا بڑا عمل کیا فنگر پرنٹنگ کا, اگر آپ نے ری کاؤنٹ کرنی ہے فنگر پرنٹنگ کے بغیر تو یہ کیوں تھا یہ ٹھپے لگانے کا, انگوٹھا لگانے کا. اس لیے ہم چاہتے ہیں 4 حلقے, ان 4 حلقوں کے اندر آپ فنگر پرنٹنگ سے ری کاؤنٹنگ کروائیں. ہم آج آپ کو درخواست دینے لگے ہیں, ان میں سے ایک میں آپ نے ری کاؤنٹنگ کا کہہ بھی دیا ہے, لیکن فنگر پرنٹنگ کا نہیں کہا. ہم نے پتہ یہ چلوایا ہے کہ فنگر پرنٹنگ ان 4 حلقوں میں ہم نے پوری ریسرچ کی, 2 دن لگیں گے آپ کو. ہم چاہتے ہیں رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ان 4 حلقوں کے اندر آپ تحقیقات کریں. یہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوں ان کو مطمئن کرنے کے لیے بھی. یہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر اس میں دھاندلی ہوئی ہے آگے کیسے روکی جا سکتی ہے, یعنی پاکستان کا جمہوری عمل کیسے آگے لے جا سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یورپ میں الیکشن ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا دھاندلی ہوئی ہے,
सब रिजल्ट एक्सेप्ट कर देते हैं, हिंदुस्तान में एक्सेप्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बाद, हर बाई इलेक्शन के बाद दूसरे शोर मचाते हैं कि धांधली हुई है। उनको मुतमईन करने के लिए भी अगर इसमें से कोई चीज़ें निकलती हैं तो ये हम आगे दुरुस्त करें, हमारा जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा इससे। जी, तो ये इमरान खान साहब ने कहा है कि जो बैलेट पेपर है उस पर जो फिंगर प्रिंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करवा ली जाए और ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना है। इसमें मैं साद रफीक साहब की राय जानूंगा। मैं अर्ज कर लूं इसके अगर ऊपर। आप मुझे इजाज़त दें, एक छोटा सा वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद मैं आपसे बात करता हूं।